میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود عطا کیا اور کن کہہ کے پوری کائنات کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا۔ اللہ کی دست قدرت میں یہ اس کی ہی طاقت اور قوت ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اولاً تو ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے۔ ہم سب اپنی زبانوں سے جب بھی ذکر کرتے ہیں، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہ سب اللہ کے فیصلے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ گویا کہ ہم سب اپنی زبان حال سے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر شر اور ہر خیر کا مالک اللہ ہے، ساری قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ پورا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور جب سے یہ کائنات کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے تب سے لے کے صبح قیامت تک یہ اسی طرح جاری اور ساری رہیں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت کہ جب ہم اور آپ کسی بھی چیز کو بناتے ہیں ایک پروسیس سے ہو کر کے گزرتے ہیں، ایک پروسیس ہوتی ہے جس کے تحت ہم اس چیز کو دھیرے دھیرے پلاننگ کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سامنے پلاننگ کے بعد آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ کہ جب اس نے ارادہ کیا دنیا بنانی ہے، کائنات کو بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی پروسیس کی ضرورت نہیں پڑی، کسی بھی مزدور کی ضرورت نہیں پڑی، کسی بھی مخلوق کی ضرورت نہیں پڑی، تب کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہ نے چاہا کہ کوئی مجھ سے پیار کرے، کوئی مجھے رب کہے، کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے پکارے، کوئی میری طرف آئے، میری طرف جھکے، میں اس کی سنوں گا، اس کو عطا کروں گا، کوئی مجھ سے پیار کرے، میں اس سے پیار کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور آپ کے نور سے پھر پوری کائنات کو اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ اس کائنات کے بننے میں بہت بڑی پروسیس نہیں ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ 6 دن میں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا۔ یہ 6 دن کا ذکر تفسیر میں خلاصے کے ساتھ آئیں گا تو اور بات کو سمجھیں گے، لیکن اتنا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم کی آیت ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ اللہ نے کہا کن، ہو جا تو وہ ہو گئی۔ یہ میرے اور آپ کے رب کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ وہ صرف کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کو جب بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے اس دنیا میں ہماری ضرورتوں کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ جو جو چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے، پانی، کھانا، دانا، یہ ساری چیزیں جو انسان اپنی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے، ہماری پیدائش کے پہلے اللہ نے پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اے لوگو، تمہیں بے مقصد نہیں بھیجا گیا، تم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے ہو، تمہارے ساتھ پیدائش کا ایک مقصد ہے، تم کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، کوئی وجہ ہے تمہارے بھیجنے کی۔ اے اللہ کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں، ہمارے علماء ہماری رہنمائی کرتے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو ہماری عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم نے اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، ہم کیا بھول گئے ہمارے مقصد کو؟ کس لیے ہم کو بھیجا گیا، کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا؟ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے عبادت کے لیے تم کو بنایا ہے، تم سے پہلے تمہاری ضرورت کی چیزیں بھیج دی تاکہ تمہیں دنیا میں آنے کے بعد ان چیزوں کی محنت نہ کرنا پڑے، بلکہ پہلے ہی مہیا کر کے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے اور تم سب میرے لیے ہو۔ اقبال کہتے ہیں
یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اقبال شاعر قلندر، شاعر لاہوری اپنے انداز میں ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ زمین تیرے لیے ہے نہ آسماں تیرے لیے، تو جہاں کے لیے ہے۔ یہ جہاں تو جہاں کے لیے نہیں، جہاں ہے تیرے لیے۔ یہ جہاں ہمارے لیے بنایا گیا، اس دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم صرف اللہ کے لیے بنائے گئے، ہم صرف اپنے رب کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ اب یاد رکھیں اس مقصد کو، جو یاد رکھ کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، قرآن کی نظر میں وہ کامیابی کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اور جو اپنے مقصد کو بھول کر اس دنیا میں اپنی سانسوں کو لیتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں پھر وہ زندہ لاش کی طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان آ گیا، جس کو پتا چل گیا میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنی رب کی عبادت سے غافل ہو کر زندگی گزارے، اس میں اور اس مردے میں کوئی فرق نہیں ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کائنات کو اللہ نے وجود عطا کیا، ہمیں پیدا کیا، مقصد دے کر کے بھیجا، اور یہ بھی بتایا کہ کچھ لمحے اور کچھ وقت کے لیے تمہارا وقت ہے جو گزرنا ہے دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں واپس لانے کے لیے۔ تم جا تو رہے ہو لیکن واپس بھی آؤں گے۔ اور اللہ کے فیصلے دیکھے، جب سے دنیا بنی تب سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ کچھ تو ایسے تھے جن کو 1000 سال کی عمر ملی، کچھ تو ایسے تھے جن کو 900، کسی کو 800، کسی کو 600، 500۔ اب یہ عدد کم ہوتے ہوتے قیامت جیسے جیسے قریب ہوں گی، اسی طرح عمر کا یہ طویل حصہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی دیوی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن کے لیے بھی دنیا میں آتا ہے، کوئی 1 سال کے لیے بھی دنیا میں آتا ہے۔ موت آتی ہے، 1 دن کے بچے کو بھی آ جاتی ہے، 1 سال کے بچے کو بھی آتی ہے، 10 سال کے بچے کو بھی آتی ہے۔ اللہ کے فیصلے، اس کی مرضی ہے۔ اس نے جتنے وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس وقت تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد ہمارا یہاں سے رخصتی کا پیغام آنا ہی آنا ہے۔ اور اسی کو قرآن کہتا ہے، اور بڑے ہی پیارے اور نفیس انداز میں اتنے سخت پیغام کو کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو توجہ، ہر نفس کو۔ دنیا میں ہم اور آپ ہی نہیں ہیں جو سانس لے رہے ہیں، وہ بھی ہے جو اڑتے ہیں، وہ بھی ہے جو رینگتے ہیں، وہ بھی ہے جو تیرتے ہیں، اور وہ بھی ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے۔ خوردبین کے ذریعے بھی دکھائی نہیں دے سکتے، مائکروسکوپ لگا کر دیکھیں گے تب بھی نہیں دکھیں گے۔ اللہ کی ایسی مخلوق بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا ٹائم پیریڈ بنایا، سب کی لمٹ رکھی ہے۔ اتنے وقت کے لیے دنیا میں کوئی آئے گا اور چلا جائے گا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا بھی پیغام لوگوں کے کانوں تک سنایا جا رہا ہوگا۔ اے لوگوں سنو سنو، ضروری اعلان، فلاں کا بیٹا فلاں، اس کی پہچان یہ ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں نماز کے بعد اس کے جنازے میں آ جانا۔ ہمارا نام لے کر کے کوئی اس طرح سے آواز لگائے گا اور سب کو بتائے گا، جس کا بھی نام لیا جا رہا ہوگا، بتایا جا رہا ہوگا کہ اس کا وقت ختم ہو گیا، اس کا وقت چلا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی بہت مختصر ہے، اور ہم لمحہ بلمحہ اپنی موت سے، اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اچانک زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ملک الموت ہمارے سر پر آ کے کھڑی ہوں گی، اس وقت ہماری روح کھینچی جائیں گی، نکالی جائیں گی۔ موت کا فرشتہ آئے گا اللہ کے حکم سے اور ہماری روح کو قبض کرے گا۔ یاد رکھے
قرآن کہتا ہے موت کا فرشتہ اپنے دیے ہوئے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے نہ ایک لمحہ لیٹ ہوتا ہے. اس کو جو وقت دیا گیا اسی وقت میں آ کر ہی رہتا ہے. ہم جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، موت آ کر کے رہیں گی. موت کو کسی پر رحم نہیں آتا، اس لیے کہ جس کا وقت مقرر ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا. اب موت اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا کام پورا کرتی. یہ نہیں دیکھتی ملک الموت اس کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی اس نے دنیا ہی کیا دیکھی، ابھی تو اس نے بہت سپنے سجا رکھے ہیں، اس کی بڑی بڑی امیدیں ہیں، بڑی خواہشات ہیں، یہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. بہت کچھ سوچ رکھتے ہیں ہم، سپنوں کے کتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا کر کے رکھتے ہیں ہم، اپنی ایک دنیا خواہشات کی تیار کر کے چلتے ہیں ہم. لیکن موت لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا نام. سارے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں ایک آن میں. جب کوئی بستر مرگ پر پڑا ہو یا جس جگہ اس کی موت لکھی ہوتی اس جگہ پر وہ آخری سانس اپنی کھلی اور بند آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا، اس آخری وقت کو گزرتے وہ سارے سپنے اس کی نظر میں ریوائنڈ ہوتے. وہ سوچتا ہے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ سوچنا تھا، ایسا بولنا تھا، یہ بنانا تھا، یہ جمع کرنا تھا. سارے سپنے ایک لمحے میں چور چور ہوتے. اور جب موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے اس وقت ہم سب کے لیے مرحوم بن جاتے ہیں، ہم سب کے لیے مرحوم بن جاتے. اب جو ہمارے دوست یار احباب ہیں وہ سب آتے ضرور ہے، جن پر ہم نے بڑی دوستیاں نچھاور کی تھی، بڑی محبتوں کے دعوے کیے تھے، وہ میرا یار ہے، میرا جگری ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. سب اپنی جگہ، لیکن ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں. جس وقت موت آتی ہے نا، موت، اور انسان کو موت کے بعد کفن دیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، اس کے جنازے کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب رکھا جاتا ہے، گھر سے نکلتے وقت ہوتے 1000 لوگ ہیں، لیکن جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو 100 لوگ نماز کے لیے سب بنا کر کھڑے، باقی 900 سائیڈ میں کھڑوں کے انتظار کرتے کہ نماز ختم ہو جائیں گی تب آگے بڑھ جائیں گے. یہاں پر پہلا لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے کہ وہ دوست، وہ رشتہ دار، وہ قریب کا جس کو ہم نے دوست بنایا، جس کو ہم نے یار سمجھا، جو ہمارا جگری تھا، وہ پہلی سیڑھی، پہلی منزل ابھی دنیا میں ہم ہیں، سامنے پڑے جنازے میں لیٹے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وہ نہیں آ رہا، سائٹ میں کھڑا ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے. اور وہ ہمارا قریبی دوست ہماری مغفرت کی دعا کرنے بھی نہیں آ رہا، ابھی دنیا میں ہی ہم، ابھی جنازہ سامنے ہی ہے، اور وہ ابھی سامنے ہی ہو کر بھی مغفرت کی دعا کرنے نہیں آ رہا. ہم نے اگر ایسی دوستیاں پال رکھی ہوں گی تو یاد رکھو ہمیں نقصان کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آنا ہے، ہمیں بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا. خدا را اپنی موت کی فکر کرے، اپنی قبر کو یاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں کم سے کم 20 بار اپنی موت کو ضرور یاد کرنا. موت کو یاد کرو. نبیوں نے موت کی یاد کر کے آنسو بہائے، وہ بھی خون کے، ان کے جسم سے خون نکلتا تھا. موت کی یاد اللہ کی خشیت کی وجہ سے. جن کے پاس بہت کچھ تھا وہ اتنی فکر کرتے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزار رہے. کیا تم بھول گئے جب ہم دنیا میں آئے تھے برہنہ تھے، ہمارے جسم پر لباس نہیں تھا، اور جب دنیا سے جاتے ہیں اتنا کرم اللہ کی طرف سے کم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں یہ ہو جاتا ہے ایک لباس کم سے کم ہم سب کو دے دیا جاتا ہے. سوچیں اگر وہ لباس بھی ہمیں نہیں دیا جائے تو جس طرح برہنہ انسان دنیا میں آتا ہے، وہ برہنہ انسان کا دنیا میں آنا سارے لوگوں کے لیے عزت اور خوشی کا باعث بنتا ہے.
لیکن اگر اسی برہنہ حالت میں اگر کسی کو دنیا سے بھیجا جاتا تو یہ عزت کا اور خوشی کا باعث نہیں بنتا، یہ ذلت کا باعث بنتا، یہ انسان کے لیے بہت ہی امتحانوں بھرا وقت ہوتا۔ یہ کرم ہے اللہ کا کہ دنیا سے جا رہے تو کم سے کم ایک کفن ہم سب کو دے دیا جا رہا ہے، ایک کفن میں ہم کو لپیٹ کر کے قبر میں پہنچایا جا رہا ہے، اور اس پر بھی کرم تو دیکھیں، لاکھ گناہ ہم نے کیے ہوں گے، لیکن اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی تعلیمات کیا ہے؟ اے لوگوں، جب غسل دو میت کو تو بہت زیادہ گرم پانی سے، بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت دو، میت کو تکلیف ہوں گی۔ جب اس کو نہلاؤ رگڑو تو اس کے جسم کو ہلکا ہلکا مسلو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، جب اس کو اٹھاؤ تو اس کو تکلیف نہ ہو، ایسا اٹھاؤ۔ مجھے بتائیں، جس دین کا ہم دم بھرتے ہیں، جس رسول کی امت میں ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں، اس رسول نے ہم پر کتنا احسان فرمایا، اور بدلے میں ہماری طرف سے حضور کے لیے اور اللہ کے لیے ہم کیا عطا کر رہے ہیں؟ ہماری راتیں، ہمارے دن سجدوں کے بغیر گزر رہے ہیں، ہمارے دن اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں۔ یاد رکھے، موت کی کسی سے یاری نہیں ہے، آج کسی کی تو کل ہماری باری ہے۔ ہم کہیں کھڑے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، اچانک دوستوں نے پلان کیا، چلو آج کہیں گھوم کر کے آتے ہیں، بہت من ہو رہا ہے، بہت دن ہو گئے، اچانک بائک پہ سیل لگایا اور بائک کے ساتھ دوستوں نے ایک ساتھ جانے کا ارادہ کیا، چلو کون آگے بڑھتا ہے، چلو کون پہلے پہنچتا ہے۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ آج کی صبح ان کے لیے آخری ہو سکتی تھی، ان جانے والوں کو پتا نہیں تھا آج کی رات ان کے لیے آخری ہو سکتی تھی۔ جب وہ نکلے، راستے میں حادثہ ہوا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 21 سال، 22 سال، 25 سال، اتنی کڑیل جوانی کا وقت ہے، لیکن اگر موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے خود ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کا خون بہ رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، سیریس ہے، اور کسی دواخانے میں لوگ لے کے چلے جاتے، فلاں ہاسپٹل میں، اور انتقال ہو گیا تو لوگ باہر بول رہے ہوتے، وہ دواخانے میں لے کے جاتے نا تو اچھا ہوتا، وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے نا، وہ MD ہے تو بہت اچھا ہوتا، بچ جاتا۔ مجھے بتائے کیا کسی کے ان بولنے والے جملوں سے وہ جانے والا بچ سکتا تھا؟ بلکہ صحیح بات یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اپنی موت سے خود ہی قریب ہوتا ہے، یعنی جہاں اس کو مرنا ہے وہ خود بھی جہاں کہیں ہوگا وہاں سے اپنی موت کی جگہ خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت جس کا انکار دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جو سمجھتے تھے نا دنیا ہمارے بغیر نہیں چلیں گی، ان کے بھی قبر کے نشان مٹ گئے، ان کا گھمن، ان کا تکبر چور چور ہو گیا۔ جن کے پاس سلطنتی تھی، دولت تھی، تخت و تاج تھے، بڑے بڑے محلات تھے، بہت بڑی فوج تھی، لیکن موت نے ان سب کے غرور کو، تکبر کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خدا را اپنی ذات پر رحم کرے، موت کی یاد کرے، موت کی فکر کرے، قبر کی فکر کرے۔ موت ہمیں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جانتے ہیں آپ وہ قبر کا بھیانک منظر؟ فرمایا گیا جو قبر کی پہلی سیڑھی کامیاب ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو قبر کی پہلی سیڑھی پر ناکام ہو گیا اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، بہت مشکلیں ہوں گی ان کے لیے جو اپنی دن اور رات کو، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوں گے۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، جب بھی انسان موت کے بارے میں ذکر سنتا ہے نا،
اپنے مزاج میں چیز یہ طبیعت میں یہ آ چکا اور آتا ہے کہ انسان اپنی بربادیوں کے قصے سننا پسند نہیں کرتا، انسان اپنی تباہی کی بات سننا پسند نہیں کرتا، اپنے خاتمے کی بات سننا پسند نہیں کرتا، لیکن ہمیں پسند کرنا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی سننا ہوگا، اور ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ موت آنی ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ اور موت بھی کیسی؟ توجہ تو کرے، قرآن کہتا ہے ذائقۃ الموت، صرف ذائقہ ہوگا جس وقت موت ہوگی، یہ صرف ذائقہ ہوگا جس وقت موت طاری ہوگی۔ اور موت طاری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی گناہگار کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے گویا کہ کسی کپڑے کو کانٹوں پر ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہو، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ایک گناہگار کو ہوتی ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو آخری وقت ہوتا ہے اس کا جا کنی کا، تو لوگ چمچ چمچ سے اس کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کپ کے ساتھ ایک بیٹا بیٹا ہے بازو میں، بیٹی آ گئی، سب کو فون لگا دیا، بہن آ جا، آپا آ جا، ابا کا کوئی کھرا نہیں ہے، کچھ سچا نہیں ہے، سارے رشتہ داروں کو جمع کر لیا۔ اس وقت ہمیں باپ کی فرما برداری یاد آ جاتی ہے، اس وقت ہمیں باپ کی خدمت یاد آتی ہے کہ چلو اس وقت ہی صحیح کم سے کم پانی تو پلا دوں۔ لیکن جب تک باپ حیات رہا کبھی ہم نے اپنا کندھا پیش نہیں کیا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے کہ پکڑ لو۔ جب تک باپ حیات رہا ہم نے کبھی سامنے سے چل کر پانی پیش نہیں کیا کہ پی لو۔ ایک وقت عمر کا گزر جانے کے بعد جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو گھر میں اس کی راتوں کا ایک وقت بہت کم ہو جاتا ہے، وہ کم سو پاتا ہے، زیادہ جاگ کر کے گزارتا ہے، تکلیف ہوتی، سو نہیں پاتا، گھبراہٹ ہوتی۔ اس وقت اگر بیٹا فرما بردار نہیں نا تو باپ سسکیاں لے کر اس تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے کبھی اس طرف قبر کبھی اس طرف کروٹ اور آہ اور فغا کرتے کرتے اس کی رات گزر جاتی ہے۔ لیکن وہ سامنے سے توجہ کرنا میرے عزیز جوانوں بھائیوں میرے دوستوں، باپ سامنے سے بیٹے کو بلاتا نہیں، آواز نہیں دیتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا بیٹا ویسا نہیں رہا جیسے میں نے اس کو بچپن میں پالا تھا، میری اولاد میرا بیٹا ایسا نہیں رہا جیسے میں نے اس کو اپنے بچپن میں کلیجے سے لگا کر کے پیار دیا تھا۔ جب وہ 2 سال کا، ہم 2 سال کے تھے نا، ہماری ایک چیخ اور رو کر کے آواز والی اس آواز کو سن کر باپ فوراً بستر سے اٹھ کر کے آتا تھا، گہری نیند میں سو کر کے ہم کو مانڈی پہ لے کر گود میں لے کر گھما کر چپ کر آتا تھا۔ وہی باپ 60 سال 70 سال کا ہو گیا اور جب اس کی تکلیف کا وقت گزر رہا ہے اس کا بیٹا اس کے پاس نہیں ہے، اس کی اولاد اس کے پاس نہیں ہے، اور آتی بھی تو اس وقت پانی پلانے کے لیے جب اس کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، جاکنی کا وقت ہوتا ہے، روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، چمچ چمچ سے پانی پلا رہے ہوتے تو چمچ سے پانی پلانا، وہ سامنے والا جو بستر مرگ پر ہے وہ اپنے ہاتھ سے گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا، ایک کپ بھی نہیں اٹھا سکتا، چمچ بھی نہیں پکڑ سکتا، اتنی کمزوری ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ جتنے میرے سامنے بیٹھے تھوڑا سا جواب دے دے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دے، سب حاضر ہیں؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بستر مرگ پر جاگنے کے وقت میں ہے؟ کیا اپنے ہاتھ سے کبھی پانی پیتا دیکھا آپ نے کسی کو؟ بولیے نہیں، اس کو پانی دوسرا پلاتا ہے، وہ بھی چمچ سے پلا رہا ہوتا ہے۔ اتنی کمزوری ہماری نظر میں، لیکن جانتے سچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس وقت جو شدت جو تکلیف اس مرنے والے پر گزر رہی ہے
وہ اس شدت کی تکلیف میں 70 لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر بھاگ سکتا ہے، 70 لوگوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے بھاگ سکتا ہے۔ یعنی اتنی تکلیف کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کتنا وزن ہے میرے پاس، بس اس کا گمان ہی وہ تکلیف میں ایسا ہوگا کہ میری تکلیف دور ہو جائے، اسی فکر میں وہ 70 لوگوں کو اٹھا کر بھاگنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے سامنے گلاس نہیں اٹھا رہا، ہمارے سامنے ہے لیکن ایک کپ نہیں پکڑ پا رہا، ایک چمچ اس کے ہاتھ میں نہیں آ پا رہا۔ کیوں؟ فرمایا گیا حدیث پاک میں فرشتے اس کو دبوچ لیتے، اس پر تکلیف گزرتی ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن ہل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، اور اسی تکلیف کے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی ایمان کے ساتھ اور اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ کبھی کسی روح قبض ہونے والے شخص کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ لینا کہ روح قبض کیسے ہوتی ہے۔ یوں تھر تھر پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، یوں ہاتھ اس کے کب کبھی کے ساتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، اور روح پیروں کی طرف سے فرشتے کھینچ کھینچ کر سینے کی تک لاتے، اور آخری یوں کر کے کبھی آواز آتی ہے نا تو ہچکی لے کر کے وہ آخری سانس لے کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک صرف اتنی پروسیس ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے، جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سخت عذاب اور تکلیف کے ساتھ۔ آخری بات عرض کر کے کہ موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ ابھی روح قبض نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، ابھی تو بعد کے معاملات ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، جہنم میں، یہ سب بعد میں۔ توجہ کرے، موت کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آخری وقت میں جب آپ اپنے حجرہ عائشہ میں تھے، آخری وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ایک درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ کون؟ امام الانبیاء کی۔ کس کی بات؟ وہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، وہ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ وہ فرماتے عائشہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، سلام عرض کیا، کچھ بات پیش کی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ، یہ جو مجھے تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، یہ جو درد میں محسوس کر رہا ہوں، یہ کیسا ہے، یہ تکلیف کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ یہ وہ تکلیف ہے، یہ وہ درد ہے جو آپ کے امتیوں کو موت کے وقت دی جائے گی۔ حضور کو احساس ہو رہا ہے، سید المعصومین کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں وہ موت کے وقت کی تکلیف ہے۔ فوراً امت کا خیال آ گیا، ہم گناہگاروں، ہم خطا کاروں کا خیال آ گیا۔ مکین گنبد خضرا کہتے جبرائیل اگر یہ تکلیف موت کے وقت ہونی ہے اور میرے سب امتیوں کو ہونی ہے، جبرائیل رب سے جا کر کے کہہ دو نا کہ اللہ تیرا محبوب یہ چاہتا ہے یہ تکلیف جو موت کے وقت کی میں محسوس کر رہا ہوں اور یہ میرے امتیوں کو بھی ہونا ہے، میرے رب سے کہو کہ اے رب تیرا محبوب چاہتا ہے کہ وہ تکلیف جو امتیوں کو ہونی ہے وہ مجھے دے دے، وہ تکلیف بھی مجھے دے دے۔ ہمارے اور آپ کے رسول ہم سب کی اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ وہ تکلیف مجھے دے دے۔ یعنی کتنی خطرناک اور بھیانک وہ تکلیف اور درد ہوگا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، خدا را اپنی زندگی کو غنیمت جانے، ایک ہی بار لائف ہوتی ہے، ایک ہی بار زندگی اور موت ہوتی ہے، اس کے بعد قصہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری روح کہاں قبض ہوں گی، ہم کہاں دنیا میں کس وقت آخری سانس لیں گے۔ جاتے جاتے یہ روزانہ توبہ استغفار کی عادت ضرور بنائیں۔ ہم کو نہیں پتا کون سی رات ہمارے لیے آخری بھی رات ہو سکتی ہے۔
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے بھی عمل کے اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔